ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تقریباً 2-3 مہینے کے بعد، یا میرے خیال سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اب رمضان بعد تقریباً 6 مہینے تو اس دوران یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو کتاب ہے لسان القرآن، اس کی جو مشق ہے، یعنی اس کے جتنے بھی اس کے ٹاپکس ہیں یا جتنے بھی اس کے چیپٹرز ہیں، اس پہ جو ایڈ پہ مشق دی ہوئی ہے، اس مشق پہ ہم تھوڑا سا اس پہ کچھ کام کر لیں۔ یعنی اس میں جو ٹرانسلیشن ہے یا جو بھی قواعد ہے، وہ مشق ان کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے موقع ملا ہے، تو پہلے ہم جو جتنے بھی اس میں ٹاپکس آئیں گے یا جتنے بھی قواعد آئیں گے، ان کو ہم تھوڑے سے موٹے انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جیسی اینڈ پہ مشق آئے گی تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو چلے چلتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے محترم عامر سہیل صاحب کی کتاب ہے، تو اس کے ہم پہلے چیپٹر پہ چلتے ہیں۔ یہ تو عامر سہیل صاحب نے جو پہلا جو چیپٹر اس نے سٹارٹ کیا ہے دعا سے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یعنی اے ہمارے رب آسان فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس کام کو مکمل فرما۔ اچھا، اس کے بعد میں عامر سہیل صاحب جو ہمیں یہاں بتانا چاہتے ہیں ابتدا میں، یعنی انٹروڈکشن میں، تو یہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% الفاظ عربی ہی کے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی زبان اردو ہے، اس میں 80% الفاظ وہ جو بولتے ہیں وہ تقریباً عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں یا اردو سے مناسبت رکھتے ہیں یا بولتے ہیں اردو، ان کے لیے عربی زبان سیکھنا آسان ہے۔ اس لیے اس کو بہتر ہے کہ اس کو اردو میں ہی پڑھا جائے، یعنی سیکھنے میں اسے آسانی ہوگی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ چلیے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، ہر زبان کی بنیاد ہوتی ہے کچھ حروف پہ، لیٹرز پہ، الفابیٹس پہ۔ عربی زبان کی بنیاد جو ہے وہ حروف الہجا پہ ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حروف الہجا۔ اب ان کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، تقریباً سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں حروف الہجا۔ ان کی تعداد 28 یا 29 ہے، الف سے یا تک۔ اس کے بعد میں عربی زبان میں جو اہم چیز ہے وہ حرکات ہے، اور حرکات ہم جانتے ہیں زبر، زیر یا پیش کو کہتے ہیں، اور عربی میں زبر کو فتحہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور زیر کو جو حرف کے نیچے ہوتی ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں، اور جو پیش جو ہے اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں عامر سہیل صاحب فرماتے ہیں، ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس حرف پر زبر ہو ہم اس کو مفتوح کہہ سکتے ہیں، اور جس پر زیر ہو اس کو مکسور کہہ سکتے ہیں، اور جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کتاب میں جو مینشن کیا وہ ہے حرکات، ڈبل حرکت، یعنی جس کو ہم 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کہتے ہیں، ان کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، یعنی گرامر میں ان کو تنوین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک علامت یہ دکھا رہے ہیں، اس طرح کی علامت ہم دیکھتے ہیں عربی میں یا قرآن پاک میں، دونوں لکھنے کے طریقے صحیح ہے، اس کو علامت سکون بولتے ہیں۔ تو یہ جو حروف الہجا ہے ان کی تعداد 28 یا 29 ہے۔ اب یہ 28 اور 29 کیوں ہے؟ یہ فکسڈ فگر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ الف کی وجہ سے اگر ہم الف کو کاؤنٹ کرتے ہیں الگ، حمزہ کو الگ ہم کاؤنٹ کر لیں تو بنتا 29۔ اگر ہم دونوں کو ایک ہی مان لیں تو یہ 28 بن جاتا ہے۔ اب دونوں کے ایک ماننے کا یہ مطلب ہے کہ الف جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو
یا کوئی علامت سکون نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، اور جب اس پہ زبر زیر پیش اور یہ آ گیا تو اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے الف کو اگر ہم الگ سے کاؤنٹ کر لیں اور حمزہ کو الگ سے کاؤنٹ کر لیں تو حروف الہجا کی جو تعداد ہے وہ 29 بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں عامر سہیل صاحب فرماتے ہیں، یعنی اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر زبان میں عموماً 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، 2 طرح کے کلمے ہوتے ہیں، ایک جو بے معنی ہو اور ایک با معنی ہو۔ یعنی بے معنی مطلب جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہ آتا ہو، اور با معنی میں جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو یہاں پہ یعنی عربی کے گرامر کی قواعد میں، عربی زبان میں با معنی لفظ کو کلمات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آگے ہم صرف کلمے کا ہی ورڈ استعمال کریں گے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ با معنی لفظ، ہر با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بے معنی ہوتے ہیں ان کو مہمل کے نام سے بولا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے ورڈز ہیں، ان کو ہم کلمے ہی کہیں گے، ان کو کلمات ہم کہیں گے۔ ان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے جو بے معنی ہو، سارے کے سارے با معنی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ قاف لام میم، یہ 3 حروف ہے، ان سے بنا قلم، قرآن پاک میں یہ پریزنٹ ہے سورہ قلم۔ اس کے بعد میں الف نون سین الف نون، اس سے بنا انسان، قرآن پاک میں یہ پریزنٹ ہے یہ لفظ بھی۔ کاف تا الف با کتاب بنا، اس سے یہ بھی قرآن پاک میں پریزنٹ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں کلمات کی، یعنی کلمہ واحد ہے اور کلمات عربی زبان میں اس کی جمع ہے، 2 سے زیادہ۔ اس کے بعد میں جو اہم چیز یہاں پہ اس کتاب میں لی گئی ہے وہ ہے پارٹس آف سپیچ، یعنی انگلش میں انہیں پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ پارٹس آف سپیچ کا مطلب اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی کلمات، جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی ورڈز عربی زبان میں ہیں یا قرآن پاک میں ہیں، ان کی آپ اقسام بنا سکتے ہیں، ان کو آپ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں عربی میں کلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یعنی آپ یوں سمجھے یہاں سے اسم، فعل اور حرف، یہاں سے عربی زبان سٹارٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک جو چل رہا تھا وہ اس کی بیسک فاؤنڈیشن تھی۔ اب یہاں امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اسم کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں کیسے پتا ہے کہ کون سا لفظ، کون سا کلمہ اسم ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں۔ پھر بعد میں کون سا لفظ فعل ہے اور ہم اس کو کیسے پہچانیں یا وہ کیسے بنتا ہے، اور اسی طرح سے حروف کو ہمیں جاننا ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف، ان 3 چیزوں کو ہمیں جاننا ہے۔ ان کے جاننے کے بعد ہمیں جو ہے عربی زبان کو لکھنا، اس کا معنی اخذ کرنا یا بولنا، یہ پھر ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ اسم کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اسم کی تعریف یہ بتا رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، کس لفظ کو ہم اسم بول سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ اگر آپ دیگر کتب دیکھیں تو اس میں بہت ساری ڈیفینیشنز ہے، کچھ مشکل بھی ہے، کچھ آسان بھی ہے۔ یہ ڈیفینیشن سب سے آسان ہے کہ ہم اسم کس لفظ کو بول سکتے ہیں، یعنی کس ورڈ کو ہم اسم بولیں۔ جیسے ہم نے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہم نے دیکھی، اب اس میں بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے ورڈز ہیں، اب کون سا ورڈ اسم ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اسم یا تو شخص کا نام ہے، یا تو وہ چیز کا نام ہے، یا وہ جگہ کا نام ہوگا، یا وہ صفت، کوالٹی، ٹھیک ہے، کسی چیز کی کوالٹی، کسی پرسن کی کوالٹی، صفت، یا کام کا نام۔ کام کے نام کو عربی میں ہم مصدر بولتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا ٹاپک۔ جیسے مثال پڑھنا، یعنی کوئی چیز، کسی کے پاس پین ہے، کاپی ہے، تو وہ ہاتھ سے پین سے اسے لکھ رہا ہے، یہ جو کام ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں لکھنا۔
کسی کے پاس کاپی ہے اور منہ ہلا کے پڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پڑھنا. تو کام کا جو نام ہے وہ پڑھنا ہو گیا، اور جو لکھنے کا جو کام ہے یہاں پہ اس کو لکھنا بولتے ہیں. اسی طرح سے مارنے کا کام، جانے کا کام، آنے کا کام، کھانا. تو یہ جو کام کا نام ہے، جو بھی ہم کام کریں گے اس کا جو نام ہے وہ نام بھی اسم ہوتا ہے، اس کو مصدر بولتے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلا اسم کسی شخص کا نام ہے، چیز کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، صفت کا نام ہے یا کام کا نام ہے. تو اتنے ڈیفینیشن ہمیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ اسم کیا ہو سکتا ہے، اسم کون کون سی چیز ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد میں فعل ہے. فعل یہ بتا رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. یعنی کوئی بھی کام اس کا کرنا یا ہونا لیکن ساتھ میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہو. تو ایسا کلمہ جو ہمیں کام کے بارے میں بتائے ساتھ میں زمانہ بھی ہو اس میں، تو اس کو ہم فعل کہہ سکتے ہیں. جیسے مارا، یہ ایک فعل ہے. اب اس میں زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی ہے. جیسے ہم نے کہا مارا، مارا مطلب یہ ہو چکا، تو زمانہ یہاں ماضی ہے، تو یہاں زمانہ بھی پایا گیا. جبکہ مارنا جو ہے یہ ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے. یعنی جو مارنا، اوپر ہم نے جو مصدر ڈیفائن کیا، یہ کام کا نام ہے، چونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے اس لیے یہ فعل نہیں ہے. تو فعل کے ساتھ کیا ہے؟ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کی قید کے ساتھ. تو ایسے لفظ کو ہم کہیں گے فعل. اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے حرف. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آپ یوں کہیے مختصراً، حرف ایسا کلمہ ہے جس کے اپنے کوئی معنی تو ہوتے ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہ جڑے، کسی فعل کے ساتھ نہ جڑے، تب تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. جیسے اردو زبان میں ایک ہمارے پاس ہے پر. اب ایک شخص اگر یہ 100 مرتبہ کہے پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جب اسی شخص نے کہا کرسی پر، یعنی اس نے پر کو جوڑ لیا کرسی کے ساتھ، اب پر کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ پر ورڈ جو ہے یہ اپنا حرف ہے. جسے عربی زبان میں الا، الا، من، یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. تو یہ اسم، فعل اور حرف کی تعریف ہو گئی. اب ہمیں اسم کو سمجھنا ہے، فعل کو الگ سے سمجھنا ہے، حرف کو الگ سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے عامر فضل صاحب یہاں پہ اسم کو لے کے آئے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن پاک میں کسی بھی کوئی بھی ورڈ جو اسم ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے اسم کے بارے میں. ایک تو اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اس کو بولتے ہیں وسعت کے اعتبار سے اسم کو سمجھنا. دوسرا، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم کو جنس کے اعتبار سے سمجھنا. اسی طرح سے اسم کا واحد، مثنی اور جمع ہونا، یعنی اسم کا عدد ہمیں سمجھنا ہے. اور اسی طرح سے سب سے اہم چیز جو ہے اسم کا اعراب، جس کو کہا جاتا ہے سٹیٹس انگلش میں. تو اسم کو اگر ہمیں سمجھنا ہے، قرآن پاک میں اسم کو اگر ہمیں سمجھنا ہو اور اس کا جملے میں استعمال سمجھنا ہو، اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. ایک، وسعت کے اعتبار سے اسم کے بارے میں، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے یہ اعراب لے کے آ رہے ہیں. یعنی اب جو ہم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، یہاں سے ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. یعنی اسم کو ہم جانیں گے پہلے اعراب کے اعتبار سے، یعنی اسم کا اعراب. اور اسم کا اعراب ان 4 چیزوں میں سب سے اہم ہے. یعنی آپ یوں کہیے عربی زبان میں یا قرآن پاک کا اعراب، یا اسی طرح سے عربی زبان میں جو اعراب ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور ان نے بڑے آسان طریقے سے اس کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی اس کتاب میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اعراب سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد جو مشق آئے گی اس چیپٹر میں وہ ہم انشاءاللہ سالو کریں گے. تو کوشش کریں گے ہم اس پوری تقریباً 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے اندر یہ کتاب مکمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ میں جو بھی ہر چیپٹر کے بعد جو مشق ہے اس مشق کو ہم سالو کریں. تو
آج کے لیے بس ایک انٹروڈکٹری کلاس ہم نے شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ کل اور ایک کلاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارا ٹائم ہے، جتنا بھی ہمیں انشاءاللہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ کا جو ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے اندر ہم اس کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس کو میں پہلے یہاں سے سٹاپ کر لوں.